کہ آپ بتائیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا نہیں بنایا، کیا ہم نے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے نہیں بنائی. لال قلعہ جہاں پر آپ جھنڈا لہراتے ہو، جہاں پر ترنگا لہراتے ہو، وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ اور جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے اسلاف نے یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، آپ حضرات اندازہ لگا کر دیکھ لیے کہ آپ نے کیا بتایا، آپ نے کیا کیا. اور پھر آپ کی نظریں ہمارے اوقاف پر، آپ کے پاس ایئرپورٹ چلا گیا، آپ نے ماشاء اللہ ریلوے چلا دیے، بی ایس این ایل آپ کے پاس سے چلا گیا، اور کیا بتاؤں میں آپ حضرات کے سامنے، بلکہ ایل آئی سی بھی آپ نے چلا دی. آپ شاید کہ ہماری زمینوں پر نظر ہے، چلو کم سے کم یہ لوگ ہیں، چلو ان کی زمینوں پر آ جائے. ایک بات یاد رکھ لیجیے، اگر انتظامی امور کا اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا تو مسلمان دین کے طور پر تمہاری چھوڑیوں میں ڈال دیتا، مگر یہ مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، اس پر خاموشی ایک جرم ہے. یہ جو ہمارا مجموعہ آیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی مجموعہ آیا ہوا ہے، اور یہ وہ مجموعہ ہے جو باہر ہے، ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے، اور اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے کاروباروں میں مشغول ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ آپ اسلام کے بھی بزرگ ہیں اور مسلمانوں کے بھی بزرگ ہیں. اور یہ بات جو بہت ضروری ہے، آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر اس معاملے میں اگر آپ خاموش رہیں تو آنے والی نسلیں آپ پر لعنت بھیجیں گی. اگر یہ مسئلے میں اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، نہ ہماری مساجدیں محفوظ رہیں گی، نہ ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے، نہ ہماری خانقاہیں محفوظ رہیں گی، اور نہ ہمارے مراکز محفوظ رہیں گے، اور نہ ہمارے درگاہیں محفوظ رہیں گی. بلکہ آج ایک بات یاد رکھ کر لے جاؤ اس بات کو کہ جب بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذریعے سے آواز لگائی جائے تو مستقل ہو کر آپ حضرات کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس ملک کو ہمارے اسلاف نے اور ہمارے اکابرین نے اور ہمارے علماء نے پسینے سے نہیں بنایا، بلکہ خون کے چھینٹوں اور رنگولیوں سے یہ زمین کو بنایا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس قانون کو یہ لے کر آئے ہیں، جس بل کو لے کر آئے ہیں، یہ کوئی بل معمولی بل نہیں ہے، بلکہ ہماری شناخت کو ختم کرنے اور دین کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے بل نافذ ہوا ہے. میں آپ حضرات کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تاریخ کے ذریعے سے، تاکہ اس مجموعے کو پتہ چلے کہ جو یہ قانون بنا ہے اس کے ذریعے سے کیا نقصانات ہوں گے اور آگے کیا ہوگا. اس کے بعد چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جنہوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی یہ سازش ہے. جس طریقے سے اندلس کے اندر سازش رچی گئی تھی، جس طریقے سے آج فلسطین کے اندر جو سازش رچی گئی ہے، اور جس طریقے سے ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے پر جو سازش رچی گئی تھی، اور بخارا سے لے کر سمرقند، تاشقند سے لے کر جتنے بھی ملک تھے جہاں اسلامی تھی، مدارس تھے، مساجد تھے، مکاتب تھے، خانقاہیں تھی، بہت ہی مدارسوں کا وجود تھا. آج ایسی سازشیں انہوں نے رچی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اندلس سے لے کر آپ بہت سارے علاقوں کے اندر بڑے بڑے مدارس آج ختم ہو گئے. بلکہ یاد رکھ لیجیے کہ جو مساجدیں ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے بنی تھی، وہ ساری مسجدیں ختم ہو گئی. آپ حضرات کو اس کی چھوٹی مثال دے کر بیان کرنا چاہتا ہوں. غرناطہ کی جو جامع مسجد ہے، جہاں پر حرم سے بڑی مسجد حرم سے بڑی مسجد جس کو کہا جاتا تھا، جس کے مینارے آسمانوں سے بات کرتے تھے، 400 سال سے اذان کے لیے ترس رہی ہے. میں اسی بنیاد پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی جرم ہے. اگر آج آپ خاموش رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دن جو اندلس میں ہوا تھا وہ ہمارے ملک کو بھی ہوگا، جو دن وہاں پر ہوا تھا وہ ملک میں، ہمارے ملک کے اندر بھی ہوگا. یہ سازشیں جو بنائی جا رہی ہیں، جیسے اندلس نے ختم کیا مدارس اور مساجد اور خانقاہوں کو، اسی طریقے سے یہاں پر ختم کرنے کی یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں. ان کو کسی اور چیز سے بات نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس ملک سے جو ہے، اس ہندوستان سے جو ہے مسلمانوں کو ختم کیا جائے.
आप हजरात को इसीलिए बाहर आप हजरात को जोड़कर इस बात की तरफ मुतवज्जे कराना जा रहा है कि इस बिल के खिलाफ आप हजरात को जब मौका आए तो हम धरने पर भी आए, और हम जेल भरने का मौका आया तो हम अपने जेलों को भी भरेंगे, और जब मौका आए तो हम सड़कों पर जाम करेंगे। जब मौका आए तो जिस तरीके से किसान आंदोलन वालों ने जैसे रोडों पर बैठकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इस तरीके से हमें भी काम को करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग खामोशी इख्तियार कर लोगे तो याद रख लो, मैं आज इस्लाम के पास खड़े होकर कह रहा हूँ, अगर ये मजमुआ खामोश बनकर या तमाशाई बनकर अगर सिर्फ सुनने कहने और सुनने में लगा रहा और कोई कोशिश नहीं की तो याद रख लो, ये दिन इस मुल्क के मुसलमानों पर ऐसा दिन भी आएगा कि सर छुपाने के लिए आपको जगह भी नहीं मिलेगी। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, मैं आपसे आपके सामने मैं आपके सामने खुलकर बात कर रहा हूँ, और आपसे मेरी दरखास्त ये है कि जिस तरीके से आप हजरात व्हाट्सएप के जरिए से जो काम करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, कुछ बातें आपके सामने रख करना चाह रहा हूँ जो जरूरी है। व्हाट्सएप पर जो आप मैसेज करते हो वो घूम कर जो है आप लोगों तक ही मिलती है, या तो ग्रुप में मिलती है या तो आपकी जो है घर में आपके दोस्तों के अंदर इस तरीके से आपकी मिलती है। आप लोग माशाल्लाह वीडियो बनाते हो, माशाल्लाह आप फोटो वगैरह पकड़ कर जो है माशाल्लाह व्हाट्सएप पर ग्रुपों पर बहुत चलाते हो। आप अपने ग्रुप पे चलाइए, मगर आप हजरात को तीन काम करने हैं। वो ये है कि रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम जो आप हजरात को करना है, या तो आप अपने इंस्टाग्राम पर उसको डालेंगे और आप या तो ट्विटर के जरिए से आप इस्तेमाल करेंगे या तो फेसबुक के जरिए से आप इस्तेमाल करेंगे। हमारा व्हाट्सएप हमारे हफ्ते तक रहता है, मगर जो तीन चीजें मैंने आपको बयान की पूरी दुनिया देखेगी। आप पूरी दुनिया को दिखाओ, आप अपना एहतिजाज पूरी दुनिया को दिखाओ, आप पूरा एहतिजाज उसके जो रोजाना तस्वीर आप डालकर जो है वो सारी दुनिया को आप दिखाओ। ये जो किसान आंदोलन जो चला था सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने जो काम किया, इंग्लैंड में रैली लगी, इंग्लैंड के अंदर एहतिजाज हुआ, जूतियों की मारें पड़ी, सारी दुनिया में जो है आवाज चल गई और लोग मजबूर हो गए, फिर उन्होंने अपना कानून वापस लेना पड़ा। तो आपसे हमारी ये दरखास्त है कि आप हजरात हुए जितना हो सके आप हजरात अपने सोशल मीडिया के जरिए से ये जितने नौजवान बैठे हुए हैं इधर उधर की चीजों को छोड़ दो। अब एक मौका है आज हमारे लिए, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। अगर ये काला कानून नाफिज हो गया, याद रख लो आप हजरात जानते नहीं, जैसा कि उलमा ने आप हजरात के सामने बयान किया है, आप हजरात को देखेंगे। मैं इसलिए आप हजरात के सामने ये दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के जरिए से काम करेंगे, आप जो है इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि लोग इंशाअल्लाह अपने कानून को वापस लेंगे। मगर एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, जो मुझे उन्वान मिला गया था, मगर ये उन्वान आप लोगों के लिए नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि मैं हुकूमत वालों के लिए ये उन्वान पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात हमारी औकात पर आपने कदम उठाया है और आपने जो कानून पास किया है, अपने इस कानून को आपने पास किया है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपने हमारे लिए कानून नाफिज किया है, ये जो काला कानून जो जहरीला कानून आपने जो नाफिज किया है, हम कौन है आप ये बताना मुझे चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। हम लोग इस पैगाम को हम समझाना चाह रहे हैं कि हम कौन है। हम वो लोग थे जो 800 साल से हमने इस हिंदुस्तान को सजाया था, हमने इस मुल्क को हमने ऐसे सजाया था ना कि कोई इसकी मिसाल नहीं दे सकता। अंग्रेज आया तो उसने इस मुल्क को लूटा था, मगर जब हम आए तो इस मुल्क को हमने सजाया। कैसे सजाया हमने? हमारा लाल किला सजा हुआ है, हमारा ताजमहल सजा हुआ है, हमारा कुतुब मीनार सजा हुआ है। अगर मैं आपको एक बात इसलिए याद करना चाहता हूँ कि हमारे असलाफ ने और हमारे अकादमीन ने, हमारे पूर्वों ने जो जमीन जिस तरीके से इस मुल्क को सजाया है ना, आप हजरात जानते होंगे कि जिस ताजमहल के अंदर ये लोग जहाँ पर उसको दिखाने के लिए पैसा लेते हैं, सालाना 25 करोड़ रुपये इन हुकूमत के खजानों में जमा होता है। ये हमारे वो असलाफ है जिन्होंने हमने इस मुल्क को सजाया था और उससे आप दुनिया भी कमा रहे हो। हालांकि कि मैं आपको एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि जो खबर है ना, जो खबरें करवाई हमारे खबरों में जाने के बाद भी आप लोगों को दुनिया की कमाई बनाकर दे रहे हैं। जब ताजमहल में कोई आदमी जाता है तो ताजमहल देखने की एक कीमत होती है
اور جب شاہجہاں کے مزار پر جاتا ہے تو اس کی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیجیے کہ جو ہم نے سجایا تھا آپ تو اسے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا نہیں بنایا, کیا ہم نے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے نہیں بنائی. لال قلعہ جہاں پر آپ جھنڈا گڑاتے ہو, جہاں پر ترنگا لہراتے ہو, وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ اور جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے, آپ حضرات اندازہ لگا کر دیکھ لیے کہ آپ نے کیا بتایا, آپ نے کیا کیا. اور پھر آپ کی نظریں ہمارے اوقات پر, آپ کے پاس ایئرپورٹ چلا گیا, آپ نے ماشاء اللہ ریلوے چلا دیے, بی ایس این ایل آپ کے پاس سے چلا گیا, اور کیا بتاؤں میں آپ حضرات کے سامنے, بلکہ ایل آئی سی بھی آپ نے چلا دی. آپ شاید کہ ہماری زمینوں پر نظر ہے, چلو کم سے کم یہ لوگ ہیں, چلو ان کی زمینوں پر آ جائیں. ایک بات یاد رکھ لیجیے, اگر انتظامی امور کا اگر یہ کوئی مسئلہ ہوتا تو مسلمان دین کے طور پر تمہاری چھوڑیوں میں ڈال دیتا, مگر یہ مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. اور یہ ہمارا جو مسئلہ ہے کیونکہ اور بھی ہمارے ماشاءاللہ جو مولانا ہے ان کی بات کو آپ کو سننا ہے. اس ٹائم بات میں آپ کے سامنے یہاں سے بات کر لیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اس ملک کو سجایا ہے, اور اگر یہ مسئلہ جو ہے ہمارے دین کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب انگریز اس زمین پر قدم رکھا ہے نا, 101 سال تک ہم نے ان انگریزوں سے لڑا ہے. وہ یہ اور نہیں تھا, لڑنے والے مسلمان تھے, لڑنے والے علماء تھے, لڑنے والے مسلمان تھے. میں آپ کو تاریخ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ جو ملک آج گلستان بنا ہے, جس کو علامہ اقبال نے کہا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا, جو کہا میرا جو علامہ اقبال تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس ملک کو جو ہم نے سجایا ہے نا, 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. اس ملک کو جو ہم نے بسایا نا, 51,500 علماء شہید ہوئے تھے. جاؤ جا کر کرا, میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو ہماری تاریخ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے جو ہمارے علماء نے قربانی دی ہے, جس طریقے سے ہمارے علماء نے اس ملک کے لیے اپنے جانوں کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اس کی مثال کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. بلکہ اپنے گھروں سے نکلے کفن لے کر, ایسے نہیں نکلے. ہم نے چاپلوسی نہیں کی کسی کے سامنے, انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہم نے معافی نہیں مانگی ان انگریزوں کے سامنے. جلتے ہوئے لاشوں کو دیکھ کر بھی مسکرا کر انگاروں میں کودنے والے یہ علماء تھے. اس ملک کو ہم نے سجایا. آج جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو وہ ہماری مہربانی پر بیٹھے ہو. اگر آج ہم نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج غلامی کا توق پہن کر تم چوٹیاں ان کی سیدھی کرتے ہوئے رہتے. آج ہم نے یہ بہت بڑی قربانی اس ملک کے لیے دی ہے, اور ہم سے ہمارے اوقاف پر تمہاری نظریں, ہمارے اوقاف پر تمہاری نظریں. جاؤ کہہ رہا ہے انگریز سے بڑی بڑی کتابیں انہوں نے مصنفوں نے لکھی ہے, انگریزوں نے بڑی بڑی کتابیں, تمہاری لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ اس ہندوستان کو جب انگریز سری لنکا پٹنہ کے اندر پہنچ کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لاش یعنی ان کی شہادت پر پھیلے ہوئے اس نے اعلان کیا, آج ہمارا ہندوستان ہے, اس سے پہلے
याद करनी रहेगी। मैं आपको ये याद करना है, हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप हमें वो मुकाम दीजिए। कभी आप हमें खड़े होकर हमारे पर हाथ यदि सवाल उठाते हो, हमें कमजोर दिखाते हो, अगर हम ना होते तो तुम गुलामी का कोट पहन कर रहते। तो मैं आपसे आखिरी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो बहुत जरूरी है आपसे अर्ज करना है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जिसे अंग्रेज पर होंगे, जिसे हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने जैसी कुर्बानी तारीख गवाह है, जैसे उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, जैसे दीन की हिफाजत, अपने हिंदुस्तान की हिफाजत